الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 25واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 19 فروری 2023 عیسوی اور 27 رجب 1444 ہجری کا یہ دن ہے۔ الحمدللہ پچھلے پروگراموں میں جو بھی قرآنی آیات اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، انہی کو مزید تھوڑا سا آج کے پروگرام میں ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ 27 رجب کی نسبت سے قرآن پاک کی 27ویں سورت یعنی سورۃ النمل پہ پھر سے غور کرتے ہیں۔ 27ویں سورت 82 نمبر آیت، اور اس میں یہ بات کی گئی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، تو اس کا اگر آپ عملی مشاہدہ آج بھی دیکھنا چاہیں تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا اور انہیں باتیں سمجھانا شروع کیں، تو اس دور کے جو یعنی صاحب علم تھے وہ یہودیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر کے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، جبکہ یہودیوں کی اکثریت نے اپنی نسل پرستی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، یعنی وہ ختم نبوت کے منکر تھے اور وہ ختم نبوت کے منکر آج بھی ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں، یہ وہ یہودی ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس وقت جو قبلہ اول پر حاکم ٹولہ ہے، یہ وہ صہیونی ہیں جو یہودیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، اور یہودیوں کے بارے میں ہم سب مانتے ہیں کہ یہ حضور یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کے یہ منکر ہیں، آخری نبی کو یہ نہیں مانتے۔ دوسری طرف آ جائیں، مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ شریف، مسجد الحرام شریف، اس پہ جو گروہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ دنیا جانتی ہے کہ وہ برطانیہ اور امریکہ ہی کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ 1917 کا بالفور ڈیکلریشن اور پھر 2017 میں اس کی 100 سالہ یعنی سالگرہ جو جشن منایا گیا، اس میں سعودیوں کی مبارکبادیں اور سعودی اور برطانوی تعاون اور سعودی اور امریکی تعاون، اب یہ کوئی ڈھکا چھپا رہ نہیں گیا۔ لیکن چلیں آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ ایک قبلے پہ مسجد اقصیٰ پہ وہ بیٹھے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، آخری نبی کا انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اب دوسرے یعنی طرف نظر دوڑائیں تو کعبہ پر جو حاکم ہیں، انہوں نے جب سے علم غیب کا موضوع بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے شروع کیے ہیں، اور جب سے یہ 1975 سے سعودی ریال اور ڈالر کا پیگ ہوا ہے، یہی آپ کو بتایا گیا تھا سورۃ النمل کی آیت نمبر 75 سے 82 تک آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے۔ تو اب ان وہابیوں کے عقیدے دیکھیں، یہ جب علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں تو دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ سادہ لفظوں میں ایسے کہ کیا جبریل کو ہم عام بندے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، جبریل ہمارے لیے غیب ہے۔ وحی کیا ہمارے لیے ہے یا انبیاء کے لیے ہے؟ ظاہر ہے رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے ہے۔ تو جب فرشتہ بھی غیب، وحی بھی غیب، اور قرآن ہے کیا؟ غیبی خبروں کا مجموعہ، تو جب آپ نے نبی کے علم غیب پہ اعتراض کیا تو نجدیوں نے گویا کہ فرشتے کی حقیقت کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، کیونکہ وہ بھی غیب ہے۔ تو جب یہ غیب کے منکر ہوئے تو در حقیقت یہ قرآن کے بھی منکر ہوئے،
اس کی دیگر اور کئی مثالیں ہیں کہ سعودیہ عرب نے اب یہودیوں صہیونیوں کے کہنے پر کوڑے مارنے کی سزا ختم کر دی ہے۔ باقی جو وہاں پہ جادو اور ناچ تماشا گانا وہ سب چل رہا ہے، کھیلوں میں عورتیں ان کی اچھل کود کر رہی ہیں، پاکستانی ملکوں میں مصر کی عورتیں، سعودیہ میں سعودی عورتیں جو کھیل کود کا تماشا کر رہی ہیں، اب وہ ساری دنیا پہ عیاں ہیں، اہل نظر پہ عیاں ہے کہ کون کہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ کہ یروشلم کے جو حاکم ہیں وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور کعبہ کے جو حاکم ہیں جب وہ علم غیب کا انکار کرتے ہیں، نبی کے علم غیب کا منکر ہوتے ہیں، تو دراصل یہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ دوسری بات کہ ادھر آپ دیکھ لیں یروشلم پر جو صہیونی ٹولہ قابض ہے، اس کے فوجی جب مسجد اقصیٰ میں گھستے ہیں تو بوٹوں سمیت داخل ہوتے ہیں۔ ادھر آپ کعبہ پہ دیکھ لیں کہ جب وہابیوں کے وہابی محافظ یا سپاہی یا فوجی وہ مسجد الحرام شریف کعبہ شریف کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو بوٹوں سمیت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس حقیر نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے خصوصی طور پہ نوٹ کیا، دیکھا، پیچھے جا کے آگے اس کی ساری فوجی کی یعنی حرکت کو، آنے جانے کی موومنٹ کو دیکھا۔ ایک ہی فوجی انہی بوٹوں سے باتھ روم گیا، ٹوائلٹ گیا، وہاں پہ اس نے جو بھی پیشاب پخانہ استنجا کیا کر کے انہی بوٹوں سے وہ واپس آیا، اور یوں اس نے وضو کیا کہ باقی اعضاء دھو لیے لیکن بوٹ اتارے بغیر گیلا ہاتھ بوٹوں پہ پھیر کے، تو ان وہابیوں کے عقیدے کے مطابق اس کا وضو مکمل ہو گیا، اور انہی بوٹوں کے ساتھ وہ دوبارہ پھر مسجد میں داخل ہو گیا۔ یہ اس حقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ گویا کہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں صہیونیوں کے فوجی بوٹوں سمیت قبلہ میں داخل ہوتے ہیں، اور کعبہ میں وہابیوں کے فوجی بوٹوں سمیت کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس بات کے لاکھوں کروڑوں اور لوگ بھی گواہ ہیں، آج بھی گواہ ہیں۔ تیسری بات کہ جب قرآن کی بے حرمتی کی بات آتی ہے تو کیا اب یہ ڈھکی چھپی بات ہے کہ فرانس کے صدر نے کھل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی بے حرمتی کرنے والوں کا ساتھ دیا تھا؟ یعنی بدتمیزوں، بد تہذیبوں، بے ادبوں، کافروں کا، منافقوں کا ساتھ دیا تھا، جو نام لیتے ہیں اہل کتاب ہونے کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور در حقیقت موسیٰ کی دی ہوئی خبر کے مطابق آخری نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے کارٹون بناتے ہیں، ان کی فلمیں بناتے ہیں، اور یہ سب کارٹون ہو یا فلم ہو یا یہ طرح طرح کی بکواس بازیاں ہوں، یہ سب کفر کا جو کھیل ہے یہ کب عروج پہ پہنچا؟ کہ جب مکہ والوں نے حضور کے خلاف بدتمیزی شروع کی، بد تہذیبی شروع کی، توہین رسالت شروع کی، تو غیر صحیح یہ کعبہ پہ جو حاکم ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ جتنی گستاخیاں اور بدتمیزیاں انہوں نے کی ہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، اتنی تو کسی دوسرے کی جرت نہیں تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب فرانس کے صدر نے کھل کر کے اپنے کفر کا اظہار کیا تو پھر نیٹو کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی مسلمانوں کی نظر میں، کہ جب نیٹو نے اس کو پھر بھی گلے لگائے رکھا، اور وہ تو نیٹو تھا، وہ تو امریکہ کا کہہ لیں کہ بندوق بردار وہ ٹولہ ہے، ڈاکوؤں کا ڈاکو محافظ ہے، لیکن سعودیہ نے اس کو فرانس کے صدر کو اپنے گھر بلا کر کے حضور کی بے ادبی گستاخی کرنے والے کو اپنے گھر بلا کر کے اس کو جناب اتنا پروٹوکول کیوں دیا، کیوں ملاقات کی، کیوں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، کیوں اس کے ساتھ معاہدے کیے؟ اور یہی اعتراض پاکستان کے حکمرانوں پہ بھی ہے، مصر کے حکمرانوں پہ بھی ہے، ترکی کے حکمرانوں پہ بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ دجال جو ہے وہ قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور وہ جھوٹا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں بھی جس مذہب کے بھی قبلے ہیں، خواہ وہ اٹلی ہے، خواہ وہ مکہ ہے، خواہ وہ ہندوؤں کا علاقہ ہے،
ہر وہ جو مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے علاقے ہیں وہاں پہ دجل کی چادر پھیل جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کیا سعودیہ کے حکمران اور پاکستان کے حکمران قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ یعنی جفیاں نہیں ڈالتے، معاہدے نہیں کرتے، رسول اللہ کی گستاخی کرنے والوں کے ساتھ یہ یعنی معاہدے نہیں کرتے، دوستیاں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کھلے کافروں کے کھلے دوست ہیں، لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہیں کہ جیسے یوں سمجھو کہ تیر کمان سے نکل گیا۔ اور یقین یہ کیسے دلاتے ہیں؟ نہیں جی دیکھو نا جی، دیکھو نا جی کعبہ پہ ان کی حکومت ہے تو اللہ نے ان کو پھر کعبے کا حکمران کیسے بنا دیا۔ تو اس حقیر نے پہلے بھی اپنے کئی پروگراموں میں عرض کیا کہ کعبے کا حاکم ہونا اہل حق ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی اور پھر ہجرت ہوئی اور حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آہستہ آہستہ صحابی بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ تو وہ جو 8 سال تھے ہجرت سے فتح مکہ تک کے جو 8 سال ہیں، تو وہ 8 سال مکہ کن کے قبضے میں تھا؟ بالیقین حربی کافروں کے قبضے میں تھا، واجب القتل لوگوں کے قبضے میں تھا۔ کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو آج کا کوئی بھی چیلا چانٹا جتنے مرضی ڈالر لے لے آج وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ مکہ کے اوپر 8 سال کافروں کا قبضہ تھا۔ تو جب آج ہم دیکھتے ہیں تو ان مثالوں میں سے آپ پھر دیکھ لیں کہ سورۃ النمل آیت نمبر 82 کہ اس دنیا میں دجل کا زور، ڈالر کا شور، فارکس کا ظلم، یہ چھینا جھپٹی کا ڈاکہ، یہ تجارت کے نام پہ لوٹ مار، یہ عروج کب اس کو ملا، اس کو کب زیادہ یعنی بڑھاوا دیا گیا؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب وہابیوں کا اور صہیونیوں کا گٹھ جوڑ ہوا۔ اور یہ قرآن ہے، اور عملی مشاہدہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 ویڈیوز، تصویریں آج بھی موجود ہیں کہ ادھر صہیونی کعبہ مسجد اقصیٰ میں کیا کر رہے ہیں اور ادھر وہابی کعبہ میں کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، فتنہ دجال سے بچائے، اور ہر وہ جو ہدایت کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔